بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ صومالیہ کے صدر کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک فوجی سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ گروپ 77 کے ممالک اور چین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کی تیسری کمیٹی کے اجلاس میں قطری وفد کی شرکت کی تعریف کی ہے۔ اور وزارت صحت کے کل کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 218 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,33,700 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم عمر ارتا غالب کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دنی اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم محمد حسین روبلی کے نام سابق وزیر اعظم عمر ارتا غالب کے انتقال پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ نیدرلینڈز میں قطر کے سفیر اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق قائم کی گئی تنظیم میں قطر کے مستقل مندوب عبداللہ بن حسین الجابر نے غیر جانبدار تحریک کے ممبر ملکوں اور چین کے سفراء کی ورچوئل میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ اس میٹنگ میں غیر جانبدار تحریک کے ممبر ملکوں کے 25ویں سیشن کے اجلاس سے متعلق ایجنڈے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ یہ اجلاس ہیگ میں نومبر کی 30 تاریخ سے لے کر دسمبر کی 4 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جمہوریہ لائبیریا میں قطر کے سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے میڈیکل ایڈ ڈیلیور کی ہے، جس کا مقصد لائبیریا میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومتی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ لائبیریا کے بین الاقوامی تعاون اور اقتصادی یکجہتی کے امور کے نائب وزیر خارجہ شیڈرک جیکسن نے اس میڈیکل ایڈ کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی بدولت لائبیریا کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے معاملے میں حکومت کی کوششوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے قطر اور جمہوریہ لائبیریا کے مضبوط تعلقات کی تعریف کی۔ قطر کی کابینہ کے سیکریٹری جنرل حمد بن احمد المحنادی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے مشترکہ عمل سے متعلق قراردادوں اور فیصلوں کے نفاذ کے بارے میں وزارتی کمیٹی کے 21ویں اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا۔ ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آرمی سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 فوجی ہلاک اور 1 فوجی زخمی ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کی تیسری کمیٹی نے فیملی اور اس سے آگے کے بین الاقوامی سال کی 20ویں سالگرہ کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی ہے۔ اس قرارداد کے تحت فیملی کے بین الاقوامی سال کے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ گروپ 77 کے ممالک اور چین نے کمیٹی کے اجلاس میں قطری وفد کی شرکت کی خاص طور پر تعریف کی ہے، جس نے گزشتہ برسوں میں اس قرارداد پر دستور سازی کی سہولت فراہم کی۔ قطر سن 2004 میں فیملی سے متعلق دوحہ انٹرنیشنل کانفرنس کی میزبانی کے بعد سے مذکورہ قرارداد پیش کرتا چلا آیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت کے کل کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 208 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 218 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اب شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,33,700 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 132 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ضروری مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ متعلقہ اتھارٹیز نے دیگر 10 افراد کو بھی پبلک پراسیکیوشن کے سپرد کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک گاڑی کے اندر ڈرائیور سمیت زیادہ سے زیادہ 4 افراد کے ٹریول کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ واضح ہے کہ ایک ہی فیملی کے افراد کو اس پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,63,68,586 ہو گئی ہے، جن میں سے 13,50,713 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وائرس کی دوسری لہر کے دوران ایک بار پھر نئے کیسز اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے نیو یارک میں تمام سرکاری اسکول کل سے بند کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ نیو یارک سے پہلے بوسٹن اور ڈیٹرائٹ سمیت امریکہ کے کئی شہروں میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے اسکول اور کالجز بند کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ میں اب تک 1,15,00,000 لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جرمنی میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں کی صورتحال سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ روس میں 23,610 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد وہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری فورسز ٹگرے کے علاقے پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں، جہاں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری لڑائی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 30,000 مہاجرین پڑوسی ملک سوڈان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایتھیوپیا کے اندر ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لینے والا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کا ملک جارجیا کی خود مختاری اور وہاں کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات تبلیسی شہر میں جارجیا کے صدر سلوم زواگبچ ویلی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے جارجیا کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم جیورگی گاکاریا کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اہم ترین شراکت داری پر مبنی ہیں اور وہ جارجیا کی علاقائی خود مختاری کے لیے امریکی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو اس وقت یورپ اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام کے مقبوضہ گولان کے پہاڑی علاقے کا دورہ کریں گے۔ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے سوڈان، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات استوار ہو جانے سے امن قائم ہوا ہے۔ خبر ملی ہے کہ امریکی سینٹ کے ممبران نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو F-35 ساخت کے 50 جنگی طیاروں کی فروخت رکوانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو فروخت کیے جانے والے جنگی طیاروں کی کل مالیت $23 بلین بتائی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ صومالیہ کے صدر کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک فوجی سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ گروپ 77 کے ممالک اور چین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کی تیسری کمیٹی کے اجلاس میں قطری وفد کی شرکت کی تعریف کی ہے۔ اور وزارت صحت کے کل کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 218 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,33,700 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔